لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأفضحي المكي المدني الاتحادي الشاهد المشهور الولي المقرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم عاصی ہے اور با اعمال قلیل آیا ہے۔ شاعر عطا العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور تیری بارگاہ میں تھوڑے سے عمل لے کر آیا ہوں۔ کہتا ہے عاصی ہے اور با اعمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے اور بلا وکیل آیا ہے۔ مایوس نہ پھر بخش دے گناہ اس کے، مایوس نہ پھر بخش دے گناہ اس کے، تیرے در پہ ایک عبد ذلیل آیا۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ دفتر ہے غلاف یا سیاہ آجا، دفتر ہے غلاف یا سیاہ آجا، مالک ہے تیرا فضل پہ دلا آجا، مالک ہے تیرا فضل پہ دلا آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت ہے کھلا آجا، دروازہ مغفرت ہے کھلا آجا، مالک ہے تیرا فضل پہ دلا آجا۔ اللہ جل مجدہ یہ حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام فخر السادات عبدال صاحبزادہ سید ستر حسین شاہ صاحب، زینت الوفاظ والقرآ قاری عبدالرشید صاحب، گرامی مرتبت واجب الاحترام محترم صوفی مشتاق احمد چبندی صاحب، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی اور بخشش طلب کرنا۔ سورہ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 53 اور 54، دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب ان لوگوں کو فرما دے، پہلے شان نزول سن لیں ان آیات کا کہ یہ ان کا سبب کیا بنا ان آیات کے نازل ہونے کا۔ چند مشرک لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین بڑا خوبصورت ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں بڑے قتل کیے ہیں، بڑی بدکاریاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، کوئی صورت بخشش کی نظر نہیں آتی۔ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ گارنٹی دلوا دے رب سے کہ اگر آپ معاف کر دے گا تو پھر تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر اللہ نے معاف نہیں کرنا ہمارے جرم
اسی دین پر اور دین کفر کے اوپر اجماع ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے حضور پر یہ سورہ صبر کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے، قل اے میرے محبوب تو ان کو فرما دے، میرے محبوب تو فرما دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اسراف کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک نقطہ ذرا یہاں ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قل اے محبوب فرما دے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، محبوب ان کو کہہ دے کہ اے میرے بندو، خدا کی شان کرم تو دیکھے کہ جن سے خطاب کر رہا ہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہیں، رب جب گناہگاروں کو کہتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، جب وہ گناہگاروں کو یہ کہتا ہے تو نیکوکاروں پر کتنا کرم کرتا، جب گناہگار اس کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بن کر آتے ہیں تو کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب ان کو کہتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کسی کی پرمیشن نہیں لیتا، اللہ کسی کی سینکشن نہیں لیتا، اللہ کسی سے کنسلٹ نہیں کرتا، وہ خود با اختیار ہے، شانوں والا ہے، قدرتوں والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، ایک مرتبہ فرمایا کہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر ساتھ تاکید لگائی کہ میرا تعارف بھی سن لو کہ میں تو ہے ہی غفور الرحیم، میری تو پہچان یہ ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، میرا تو تعارف یہ ہے کہ میں رحم فرمانے والا ہوں، میری تو تعریف ہی یہ ہے کہ میری بارگاہ میں لوگ آئے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آئے ہیں، میں ایک نگاہ کرم سے ان کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، مگر ساتھ فرمایا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ، اب سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، لوٹاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، صدق کے دل سے توبہ کر دو، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا سر جھکا دو اس کی بارگاہ، اس کے دروازہ کرم پر، اس کی دہلیز پر اپنا سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے قبل کہ تمہاری ان زیادتیوں کی وجہ سے اور ظلموں کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اس سے قبل کہ خدا کا عذاب آئے، وہ دعوت مغفرت دے رہا ہے، وہ دعوت بخشش دے رہا ہے، اس سے قبل کہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہہ رہا ہے آجا مالک ہے تیرا فضل ہے، چلا آجا، دروازہ مغفرت ہے، چلا آجا، خود ہی دعوتیں دے رہا ہے کہ آجا، تو گناہوں کے اندر بے شک ڈوبا ہے، لیکن میں بھی تو اپنا نام غفور الرحیم رکھا ہے، تو کتنا کریم ہے مولا، اتنا غفور الرحیم ہے مولا، انسان کو بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بخشا جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا، وہ صدقے دل سے جب بھی توبہ کرے میرا رب اسے معاف کر دیتا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک سنیے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، فرمایا آدم کے بیٹے خطاکار ہیں، آدم کی اولاد غلطیاں کرنے والی ہے، آدم کی جو اولاد ہے ان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں،
علماء بحث کرتے ہیں کہ اللہ نے خطائین کے ساتھ خیر کا لفظ کیوں کہا کہ بہتر خطا کرنے والے، خطا کرنے والا تو بہتر نہیں ہوتا، حضور نے یہ کوئی فرمایا خیر الخطائین، بہتر خطا کرنے والے؟ علماء کہتے ہیں یہ توبہ کی برکت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ گناہ تو سرزد ہو جاتا ہے کبھی بھول کر، کبھی نفس کے دباؤ میں آ کر، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو صبح کا بھولا شام کو گھر پلٹ آئے، اس کو بھولا نہیں کہتے، وہ گناہ سرزد ہو جائے فوراً وضو کر کے اپنے رب کی دہلیز پر سر جھکا کر کہے میرے معاف کر دے، اس کا وعدہ ہے میں تیرے زندگی بھر کے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، اللہ کے حضور رونے والا، استغفار کرنے والا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، جو شخص ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا، بولو اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ اس کو 3 انعامات عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام تو یہ ہے اللہ اسے تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا اسے ہر غم سے نجات دیتے۔ غم کہتے ہیں اللہ نے قاری میں لکھا ہے الغم هو الغم الذی یذیب الانسان، ہم اس غم کو کہتے ہیں جو بندے کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بندہ اندر ہی اندر میں اپنی سوچوں میں، اپنے غموں میں، اپنے جو ہے پریشانیوں کے اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے سے بڑے غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور کیوں نجات عطا کرتا ہے؟ کوئی محب اپنے محبوب کو غم کے اندر نہیں دیکھ سکتا، کوئی محب اپنے محبوب کو غم میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے اس کے محبوب ہیں۔ وہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ اس کو غم میں نہیں رہنے دیتا، تمام غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس شخص کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ علیہ قاری فرماتے ہیں یہ حدیث کا یہ حصہ، یہ ٹکڑا، یہ قرآن مجید کی اس آیت سے مقتبس ہے، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اقتباس کر کے اپنے غلاموں تک یہ پہنچایا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری ذات سے ڈرتا رہتا ہے، جو میری بارگاہ میں مواخذے سے ڈرتا ہے، جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو نجات عطا کرتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، بولو اللہ پر بھروسہ کرتا، سارے جب بولو اللہ پر بھروسہ کرتا، فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا اللہ پر اس کے لیے کافی، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے میرا رب اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ رب کی ذات اس سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے؟ جو اپنے رب کی بارگاہ میں ڈرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں تمنا اور سرکشی سے بچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے اسے ہر مشکل سے نجات کا راستہ دکھاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیبی خزانے سے روزی عطا کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے اللہ اس کے دشمنوں اور ظالموں حاسدوں کے مقابلے میں اللہ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے فلاں آدمی کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں وزیر صاحب کا میرے پاس رشتے کار ہے، وہ خود ڈرتے کھا رہا ہے، فلاں بڑے آدمی کے ساتھ میرے بڑے اچھے روابط ہیں،
اللہ فرماتا ہے کہ سارے فانی لوگ ہیں، زوال پذیر لوگ ہیں، تو اس کے ساتھ یاری کیوں نہیں لگاتا جو سارے باقیوں سے بڑا باقی ہے؟ باقی تو سب فانی ہے، فقط وہ باقی ہے، اس کی ذات باقی ہے۔ تو فرمایا من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فہو حسبہ، پھر رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرعون نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جب انہوں نے جادو دکھایا اور موسیٰ کا ڈنڈا ان کی ساری نصیحت کھا گیا۔ تفصیل کا مطلب سے اشارہ دے رہا تو پکار کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے ساری زندگی اس فن میں لگا دی، جادو کے فن میں ہم استاد ہیں، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، لیکن موسیٰ تیرا ڈنڈا ہماری رسیاں کھا گیا۔ کہنے لگے یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، آمن تو برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لانے کا ایمان کرتے ہیں۔ فرعون نے دیکھا، اس نے کہا اچھا تم تو ملے ہوئے تھے موسیٰ کے ساتھ، اب میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہاری لاشوں کو چراہوں کے اندر لٹکاؤں گا۔ تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، چند لمحے پہلے کفر سے بھرے ہوئے تھے، جادوگر تھے، ایک لمحہ لگا ہے جب ایمان آیا ہے نا، ایمان آیا ہے تو پھر قرآن نے یہ لفظ صدیوں پہلے انہوں نے کہے تھے، قرآن نے وہ لفظ کوٹ کیے، فرمایا ان جادوگروں نے اس فرعون کو للکار کر کہا اگر تو ہمارے بازو کاٹے گا، ہمارے پاؤں کاٹے گا، ہماری لاشوں کے ٹکڑے کرے گا، فقد ایمان کا کاج، جو کرنا ہے کر لے، اس دل میں ایمان آ چکا ہے، جو کرنا ہے کر لے، اس دل میں ایمان آ چکا ہے، اور یہ رب کافی ہے۔ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جہاں ایمان آتا ہے، خدا پر توکل آتا ہے، بھروسہ آتا ہے، پھر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا بھی کہاں پوچھتا ہے کہ چند لمحے پہلے کفر میں تھے مگر ایمان نے اتنا طاقتور کر دیا، کہا جو کرنا ہے کر لیں، ہم اپنے رب کے بندے بن چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں یا دعا کریں بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اکثر من الاستغفار، جا کر کثرت سے استغفار پڑھنا بارش عطا کرے۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ آیا، جب میں حضور آپ نواسہ رسول ہیں، میرے ہاں اولاد کوئی نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی دولت سے نوازے۔ آپ نے فرمایا اکثر من الاستغفار، جا کر کثرت سے استغفار پڑھ۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک تیسرا بندہ آیا، حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، معاشی بدحالی ہو چکی ہے، رزق میں کمی آ گئی ہے اور پیسہ ٹکا نہیں ہے، بڑی غربت کا زمانہ آ گیا ہے، کوئی دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اکثر من الاستغفار، جا کر توبہ کر، استغفار کثرت سے اللہ بارگاہ میں بخشش مانگ، استغفار۔ لوگ کہنے لگے نواسہ رسول، تین مختلف بندے آئے، مختلف عرضیاں لے کر آئے، مختلف حاجتیں لے کر آئے، اور آپ نے تینوں کو ایک جواب دیا ہے کہ جا کر کثرت سے استغفار کر۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن مجید کی سورہ نور نہیں پڑھی، سورہ نور کی تلاوت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارشیں نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مالوں اور تمہاری اولادوں میں برکت عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہارے بچوں، تمہاری اولادوں میں اور تمہارے بزنس کاروبار مال میں برکت دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہیں باغ بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا آپ نے نسخہ ہی بڑا مختصر دیا ہے کہ کثرت استغفر ربکم انہ کان غفارا، کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معاشی بدحالی بھی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات بھی عطا کرتا ہے، اس کو تمام آفات کے اور زمینی اور آسمانی آفات سے چھٹکارا بھی عطا کرتا ہے، اور کثرت سے استغفار کرنے والے کو اللہ اپنا مقبول بھی لگتا ہے۔ یہاں میں نے یہ بات عرض کی شب برات کو، اور خوش نصیب ہے ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو یہاں جماعت کے ساتھ 100 نفر پڑے، اور ایسے بھی تھے جو بچے لے کر آم کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں۔ بد نصیبی ہے اس قوم کی سمت، اپنے رب کہتے ہیں تمہیں آگ سے نجات عطا کرنے والا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں گے آپ، وہ کہتا ہے یہ رات آگ سے چھٹکارے کی رات ہے، آگ سے نجات کی رات ہے، مگر یہ دوڑ دوڑ کر اتر جاتے ہیں اس کے حضور سجدہ ریزی کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو روایت کیا۔ یہ مضمون سمجھا رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا گنہگار ہونا یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی بریک آ گئی ہے اس کے بعد معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے، میرے محبوب ان کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی شان یہ ہے اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بولو تمام گناہوں کو، اونچا بولو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا، 99 آدمی اس نے قتل کیے۔ He was professional killer, murderer, and he killed 99 persons. پوچھا، پھر دل میں خیال آیا مرنا ہے میں نے بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کیوں نہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں، معافی مانگوں۔ کسی بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ اس سے جا کر مسئلہ پوچھوں کہ میں نے 99 بندے مار دیے کہ میری کوئی معافی ہو سکتی ہے، کوئی توبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ تو ایک بڑے عالم کا پتہ چلا، اس کے پاس گیا، بنی اسرائیل، اس کے پاس جا کر پوچھا، کہنے لگا انی قتلت 99 نفسا فہل لی من توبۃ، میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، میری توبہ اور معافی کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا توبہ توبہ، تیری توبہ سے بھی توبہ توبہ۔ بندہ ایک بندہ قتل کر دے تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اور تو 99 بندے مار آیا ہے۔ اسے پتا چل گیا یہ مولوی کوئی خشک مولوی، کوئی خشک مولوی ہے تو کہتا ہے تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے پھر پوچھا، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ کی اور تیری معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں حدیث کی 3 کتابوں کا حوالہ دے چکا ہوں۔ اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا اے مولوی اگر میری بخشش کی امید نہیں تو پھر تیرے بچنے کا بھی یقین نہیں۔ اس نے تلوار نکالی، اس کی گردن اتاری، 100 کا عدد پورا کر دیا۔ کہنے لگا جی 100 تو پورا ہوگا، کم سے کم 99 پر اڑا ہوا 100 پورا ہوگا۔ 100 بندہ قتل کر کے پھرتا رہا، پھر ایک دن خیال آیا اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر ایک عالم کا پوچھا کہ اس سے جا کر مسئلہ پوچھو، فتویٰ لو۔ اس کی خوش نصیبی تھی، اب جس عالم کا پتا چلا وہ فقط عالم نہ تھا، ساتھ درویش بھی تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ساتھ درویش بھی تھا، فقیر تھا، اور درویش جو ہوتا ہے اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ اس کے پاس جا کر گیا اور جا کر کہنے لگا انی قتلت 100 نفس، میں 100 بندے کا قاتل ہوں، 100 بندہ قتل کر آیا ہوں، فہل لی من توبۃ، میری معافی
میری اور تیری توبہ کے درمیان اور تیرے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تیرا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین ہے اگر تو صدق کے دل سے توبہ کرے تو میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے تیرے 100 قتل کے جرموں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، جہاں یہ بات سننے والی ہے کر لے لو۔ حدیث کی 3 کتابیں بخاری، مسلم اور مسند احمد بن حنبل کا تیری توبہ یقینی ہے، قبولیت توبہ کی یقینی ہے اگر سچے دل سے کر لے۔ لیکن میں مشورہ دیتا ہوں، تو جس بستی میں رہتا ہے نا، یہ گناہگاروں کی بستی ہے، یہ فاسقوں کی بستی ہے، یہ شرابیوں کی بستی ہے، یہ زانیوں کی بستی ہے۔ اس بستی سے نکل جا، فلاں جگہ پر چلا جا، فلاں گاؤں اور بستی میں رہا آتا ہے القریۃ الصالحہ، نیکوں کی بستی ہے، نیک لوگ وہاں رہتے ہیں۔ وہاں جا کر اگر تو توبہ کرے تو مجھے یقین ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس بستی کا خدا کوئی اور تھا؟ اس بستی کا خدا بھی وہی جو اس بستی کا خدا۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ نیکوکاروں کی بستی کا نام تھا نصرہ اور گناہگاروں کی بستی کا نام تھا کفرہ۔ وہ کفرہ سے نکلا اور نصرہ کی طرف گیا، اور جب گیا تو راستے اس طرف چل پڑا، اس نے درویش کی بات مان لی اور اس بستی کی طرف چل پڑا کہ وہاں جا کر، اور اس وقت نیک لوگ نہ تھے، نیک لوگ کسی زمانے میں رہتے تھے، وہ چلے گئے، اب وہاں نیکوں کے مزارات تھے، نیکوں کی قبریں تھیں، ان کے مزارات تھے۔ کہا درویش نے اللہ نیکوں کی قبروں کا بھی حیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ چل پڑا، تھوڑا سا بھی راستے میں گیا تو اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ملک الموت آ گیا، روح قبض کرنے لگا۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنا سینہ، اپنا ظاہر کا حصہ اس نیکوں کی بستی کی طرف کر دیا، اپنا سینہ ادھر کر دیا، میں مرنے لگا ہوں تو میرا منہ تو ادھر ہو۔ فرشتے نے روح قبض کر دیا، عذاب کے فرشتے آ گئے کہ 100 کا قاتل ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ رحمت کے فرشتے آ گئے، عذاب نہیں دیا جائے گا، اگرچہ 100 کا قاتل ہے لیکن دل سے توبہ کر چکا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے توبہ کا ارادہ کیا تھا، توبہ کی تو نہیں ہے نا، اس لیے دوزخ میں جائے گا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ارادہ تو کر چکا تھا نا، جا بھی رہا تھا، اب کی نہیں ہے تو کرنے کے لیے جا تو رہا تھا نا۔ تکرار بڑا رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرشتہ بھیجا، ایک تیسرا ثالثی آربیٹریٹر بھیجا، کہا ان کو کہو کیسو بینہما، کیسو بینہما، ان دونوں بستیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے نا اس کی میئرمنٹ کر لو، پیمائش کر لو۔ اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی، اگر بدکاروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنمی۔ جھگڑے میں نہ پڑو، اس کی پیمائش کر لو، اگر اس بستی کے قریب ہے جہنمی، اگر نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جنتی۔ حدیث پاک سنیے، فرشتوں نے میئرمنٹ شروع کر دی۔ ادھر اللہ نے فرمایا اس نیکوکاروں کی بستی کو فرمایا تقربی، اے نیکوں کی بستی تو اس کے قریب آ جا، بولا نظر آ، اے نیکوں کی بستی تو اس بندے کے قریب آ جا۔ اور اس بدکار بستی سے کہا تباعدی، تو اس بندے سے دور ہو جا۔ اس بدکاروں کی بستی سے کہا تباعدی، تو اس میرے بندے سے دور ہو جا۔ فرشتے میئرمنٹ کر رہے ہیں، وہ فرمائشیں کر رہے ہیں، ادھر خدا آرڈر کر رہا ہے اے نیکوکاروں کی بستی تو قریب آ جا، اس لیے کہ تجھ پر اہل قرب رہتے ہیں۔ اے بدکاروں کی بستی تو دور ہو جا، تجھ پر اہل فسق رہتے ہیں، تو ہٹ جا۔ نیکوں کی بستی تو قریب آ جا۔ فرشتے میئرمنٹ کر رہے ہیں، اللہ زمینوں کو آرڈر جاری کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اصل حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا تو بس نام ہوتا ہے۔
فرشتے ایران ہے کہ دکلا کا یہاں قریب ہی ہم نمائش کر رہے ہیں تو یہ بستی قریب بنتی ہے. اللہ نے فرمایا میری رحمت بھی تو دیکھو نا سبحان اللہ کہ یہ گناہ سے توبہ کا ارادہ کر کے چل پڑا تھا. جس رات رب کی شان یہ ہے کہ وہ 100 کے قاتلی کے لیے اپنی زمین کو آرڈر کر دے کہ زمین یہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا اس کے قریب آ جا. لوگوں اس رب سے دور نہ بھاگو, اس رب سے دور نہ بھاگو, اس رب سے نا امید نہ ہونا, اس رب سے مایوس نہ ہو, اس رب کے دروازے کرم کو نہ چھوڑو, اس کی بارگاہ سے معافی مغفرت اور اس کی بارگاہ میں گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اس سے تعلق جوڑنے میں بخل نہ کرو. اگر 100 کا قاتلی بخشا جا سکتا ہے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا غلام بھی وہ بھی بخشا جا سکتا ہے. اور اس نے تو اعلان کر دیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے ان گناہگار بندوں کو کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم والا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی بن ربیع کہتے ہیں تابعی تھے, مجھے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور ایک صحرا میں لے گئے, ایک کھلی جگہ لے گئے. وہاں جا کر ایک دعا مانگی کھلی جگہ پر. میں گھوڑے پر پیچھے بیٹھا تھا اور کہا یہ دعا مانگی وہاں جا کر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. بولو سارے اللہ مجھے بخش دے. پیچھے تک آواز ہے اللہ مجھے بخش دے. اے اللہ ہم سب کو بخش دے. سنیے لفظ سننا, لفظ سننا. اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرُكَ, کیونکہ تیری ذات کے سوا کوئی اور بخشنے والا نہیں, تیری ذات کے سوا اور کوئی بخشنے والا نہیں. حضرت علی نے اس طرح دیکھا اور مسکرائے, آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. علی بن ربیع نے کہا اے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم, میں حیران ہوں کہ لوگ تو مسجدوں میں جا کر دعا مانگتے ہیں, آپ مجھے گھوڑے پر سوار کر کے اس کھلی جگہ میں لے آئے اور پھر آپ نے دعا مانگی اور پھر میں حیران ہوں آپ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اس کی حکمت کا تو نہیں پتا. علی بن ربیع ایک بار میرے آقا نے مجھے گھوڑے پر بٹھایا, میرے آقا نے مجھے گھوڑے پر بٹھایا تھا اور میرے آقا کریم مجھے اس صحرا میں لے کر آئے تھے اور یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی اور پھر آقا نے آسمان کی طرف منہ کر کے حضور بھی مسکرائے, حضور بھی مسکرائے. تو علی بن ربیع نے کہا سیدنا علی شیر خدا سے کہ مولا علی آپ نے حضور سے پوچھا نہیں تھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہا پوچھا تھا. حضور سے پوچھا تھا آقا کیوں مسکرائے ہیں؟ کہا تو پھر حضور نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوچھا آقا سے آقا آپ نے یہ دعا مانگی مسکرائے کیوں ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہے, اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہے. میں نے عرض کیا آقا اللہ کس بات پر مسکرا رہا ہے؟ کہا اللہ اس بات پر مسکرا رہا ہے کہ یہ جو دعا مانگی ہے نا اللہم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک, اللہ اس بات پر مسکرا رہا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں, میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے, میرا بندہ جانتا ہے معافی عطا کرنے والا رب ہے, گناہ بخشنے والا رب ہے, خطاؤں کی پردہ پوشی کرنے والا رب ہے, انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلانے والا رب ہے, اس کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے. فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک, تیری ذات کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو پھر کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, کیوں نہ تمرد سرکشی نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر صدق کے دل سے توبہ کریں. توبہ کی قبولیت کے لیے امام نووی نے لکھا جو گناہ کیے
ان پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، پکی نیت کر لے آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور توبہ النصوحہ کی ڈیفینیشن سن لو۔ How Prophet علیہ السلام defined توبۃ النصوحہ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا آقا مت توبۃ النصوحہ، توبۃ النصوحہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا توبۃ النصوحہ کی تعریف یہ ہے کہ جس گناہ سے تو سچی توبہ کر رہا ہے لا یعود الیہ، لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الطعام۔ فرمایا آقا نے جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ بکری کے تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح تیرا اس گناہ کی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جس طرح دوبارہ نہیں جاتا، اس طرح اگر تو توبہ کرے تو اس توبہ کو توبۃ النصوحہ کہتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام سنا ہے؟ صوفی صاحب نے اور شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اہل محبت میں سنا۔ بلخ کہتے ہیں، بلخ کی سلطنت کا حکمران تھا، بلخ کی سلطنت کا حکمران اور بادشاہ تھا۔ آدھی رات کو اٹھتا اللہ کے حضور حاضری دیتا، بلخ کی سلطنت کا تاجدار اور بادشاہ۔ خیال آیا اس بادشاہی نے کیا رکھا ہے، آدھی رات کے وقت اپنی سلطنت کو ٹھوکر ماری اور خدا کے عشق میں شاہی کباب اتار کر فقیرانہ گودڑی پہن گئی اور خدا کے عشق میں اور محبت میں زہرا بدلنے لگا۔ 10 سال دریائے دجلہ کے کنارے اللہ خدا کو یاد کیا، اللہ کی یاد کتنا عرصہ؟ بولو نا 10 سال۔ ہمارے لیے دن رات کا جی کتنا عرصہ؟ 10 سال۔ اس کا بلخ کی سلطنت کا ایک وزیر 10 سال کے بعد ادھر آیا تو دیکھا کہ گدڑی سی رہا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے رہتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا بڑا بیوقوف آدمی ہے، محلات کی رونقیں چھوڑ کر، بادشاہی چھوڑ کر، سرور چھوڑ کر، فوجیں اور لشکر چھوڑ کر اس دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ گیا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کشف کے ذریعے اس کے جسم سے گزار دیا۔ کشف کے ذریعے پہچان لیا اس کے دل میں کیا حصہ آیا۔ میں تھا قریبا، میں نے نادانی میں بادشاہی نہیں چھوڑی، میں نے دانائی میں بادشاہی چھوڑی، دانائی میں چھوڑی ہے۔ اور پھر جو جس سوئی کو پکڑ کر گدڑی سی رہے تھے اس سوئی کو اس طرح پکڑ کر دریائے دجلہ کے اندر پھینکا، اس طرح کہا میری بادشاہی دیکھنی ہے، دیکھنی ہے میری بادشاہی، اس طرح پھینکا سوئی کو اور کہا دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو، میری سوئی واپس کرو۔ مولانا روم لکھتے ہیں، مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ میری سوئی واپس کرو، 1,00,000 مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر دریا کے کنارے آ گئے۔ 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر دریا دجلہ کے کنارے آ گئی۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کنارہ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا مچھلیوں، جھٹکا مچھلیوں کو، مچھلیوں میرے نبی کی امت میں مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے، میری نبی کی امت میں مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے، مجھے تمہاری سونے کی سوئیوں کی ضرورت نہیں، میری لوہے کی سوئی لاؤ، لوہے کی سوئی لاؤ جس سے میں اپنی گدڑی سی رہا تھا۔ ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور فوراً وہ سوئی لے کر باہر آئی۔ آپ نے وزیر کو کہا وہ بادشاہ یہ چیزیں تو دیکھو، وہ بادشاہ یہ چیز ہے یہ رونے لگا، رونے لگا۔ میں کیوں ہوتا ہے کہ لگا ہوتا ہے اس لیے ہوں کہ بیوقوف تو میں ہوں، میں تمہیں نہ پہچان سکا مگر دریا کی مچھلیاں آپ کو پہچان رہی ہے۔ آپ سے زیادہ نہ کوئی نہیں، آپ نے اس بادشاہی کو ٹھوکر ماری، رب نے آپ کو خشکی پر بھی سلطنت عطا کر دی، سمندر پر بھی سلطنت۔ جو بات اصل میں پر میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرنے کی طرف لاؤں گا تو یہ ابراہیم بن ادہم جا رہے تھے تو ایک شخص شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا، دھت پڑا ہے، رات کے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ پہچان کے یہ فلاں مسلمان رئیس کا بیٹا ہے، پانی منگایا، اس کی کیس صاف کی،
اس کی رالیں ٹھیک کی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کا منہ دھویا اور بظاہر پاک کیا اس کا منہ۔ جب پانی کے چھینٹے پڑے اس شرابی کو ہوش آیا، جب دیکھا کہ یہ کون ہے میرا منہ دھونے والے ابراہیم بن ادہم، وقت کا فخر کا تاجدار، اللہ کا عاشق، اتنا بڑا ولی کامل، جوان لفظ اٹھا، اس نے کہا حضور آپ؟ فرمایا ہاں۔ کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آج میں اپنے رب سے سچی توبہ کروں، مجھے توبہ کے کلمات سکھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، بدکاری نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کروں گا، ہاتھ نکالے میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ نکالا، اس نے ہاتھ رکھا اوپر، آپ نے توبہ کے کلمات پڑھائے، اس نے توبہ کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں باہر نکل کے مراقبہ کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کی توبہ سچی ہے کہ نہیں، اس کی توبہ سچی ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں مراقبے میں میری نگاہ جب لوہے محفوظ پر پڑی نا، لوہے محفوظ پر، میں نے دیکھا اس جوان کا نام اولیاء کاملین کی فہرست میں لکھا تھا، اولیاء کاملین کی فہرست میں۔ اب یہاں نچوڑ سننے والی بات ہے، نچوڑ، اولیاء کاملین کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ عظیم محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس رات کو حضرت ابراہیم بن ادہم کو خواب میں حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا خواب میں، اور اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم بن ادہم نے سلطنت چھوڑی، بادشاہی کا تاج چھوڑا اور محلات کی رونقیں چھوڑی، تہجدیں پڑھی، نمازیں پڑھی، ذکر کیے، مراقبے کیے اور مجاہدے کیے، روزے رکھے، حج کیے، تزکیہ نفس کیا، تصفیہ قلب کیا، باطن کو پاک کیا، پھر تم نے میرا نام وہاں لکھا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کل کا شرابی آج ولیوں میں کیسے شامل ہو گیا؟ یا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے تو کئی سال لگائے، پھر تو نے میرا نام لکھا، کہ کل کا شرابی آج اولیاء کاملین کی فہرست میں کہاں سے آ گیا؟ سنیے اللہ کا جواب، سنیے اللہ کا جواب سنیے۔ اللہ نے فرمایا درست ہے یہ گناہگار تھا، شرابی تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن ابراہیم بن ادہم سن، میں نے اس کا نام کیوں لکھا ہے؟ کہا ابراہیم انت غسلت وجهه لأجلی فغسلت وجه قلبه لأجلک۔ ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا جب منہ پاک کیا تھا نا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل پاک کر دیا۔ ابراہیم تو میری محبت اور میرے عشق میں اتنا بڑا ولی ہو کر ایک شرابی جوان کے پاس بیٹھ گیا، جب تو میری محبت میں اس کا منہ صاف کر رہا تھا اور منہ دھو رہا تھا، تیری جو مجھ سے محبت تھی وہ یہ گوارا نہ کر سکی کہ اس کے منہ پر شراب کے قطرے رہے، تو نے میری محبت میں اس کا منہ صاف کیا۔ جو میری تجھ سے محبت تھی نا، وہ یہ گوارا نہ کر سکی کہ جس پلید کو میرے عاشق کا ہاتھ لگ جائے پھر وہ پلید رہے، تو نے میری محبت میں اس کا منہ پاک کیا تھا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل پاک کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، گناہ رضا کا حساب کیا؟ یہ عاجزی کا جملہ ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگرچہ ہیں لاکھوں سے سوا۔ گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگرچہ ہیں لاکھوں سے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار ہے کہ میرے گناہ تو لاکھوں سے زیادہ ہیں، وہ شمار میں نہیں، جو ہے ان کو شمار کریں تو کئی لاکھوں سے زیادہ یا کروڑوں سے زیادہ ہیں، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار ہے، تیرے کرم نوازیوں کو اور تیرے سامنے بندہ پروری کو اور تیری عفو درگزر کو کون شمار کر سکتا ہے؟ تیری ایک نگاہ پڑتی ہے سمندروں گناہوں کے سمندر کو، ان کو مٹا کر بندہ مومن کو اپنے بندوں میں شامل کر دے گا۔ اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، ہم سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق
مکی مسجد کے دوست آپ کے پاس آ رہے ہیں، حسب سابق آپ دل کھول کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے چندہ دیں اور اس کے معاملوں میں مدد کریں۔ Unlike message, you don't like that message, and that message comes to your cell phone, and you have one button, one option. You push that button, and that button deletes unlike message. Similarly, Almighty Allah has power that if a person seeks forgiveness and repentance and tawbah and istighfar to Almighty Allah has power to remove all sins of his subjects. So that's why we should always try to seek forgiveness from Almighty Allah, and Almighty Allah is merciful. He is merciful more than mothers. He is merciful more than fathers. He is merciful more than teachers. He is merciful more than everything. Inshallah, Aziz, may Allah bless upon you and me.